بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرونا وائرس کے متعلق بعض ٹیढ़ے مجتہدین اور کج فہم، فارغ العلم، فارغ الشعور، مختلف قسم کے طبقات سے تعلق رکھنے والے پڑھے لکھے جاہل، ان کی کچھ باتیں لکھی اور بیان کی ہوئی سامنے آئیں، تو اس حوالے سے کچھ معصومانہ التماس ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ جناب کرونا وائرس اللہ کا عذاب نہیں، اور یہ جو بعض علماء اور اہل علم حضرات کہہ رہے ہیں، دیندار کہہ رہے ہیں کہ جناب کرونا وائرس اللہ کا عذاب ہے بے حیائی کی وجہ سے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہمارے جرائم کی وجہ سے، تو یہ جو کچھ کج فہم لوگ ہیں، فارغ العلم اور عقل و شعور سے پیدل، ان کا یہ کہنا ہے، جو قرآن و حدیث اور قرآن و سنت کی روح سے آشنا نہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب اگر یہ ہماری بے حیائی یا ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے، اور اگر یہ اللہ کا عذاب ہی ہے، تو پھر بھارت کی کچھ ریاستیں جہاں انہوں نے جلدی قابو پا لیا، یا چائنا یا اور مختلف علاقوں میں، مختلف ملکوں میں اس پر قابو پا لیا گیا، تو وہ تو ہمارے ملک سے زیادہ وہاں کے لوگ بے حیا ہیں، یا وہاں زیادہ گناہ ہوتے ہیں، بلکہ وہ تو کلمہ بھی نہیں پڑھتے، ہم تو پھر بھی کلمہ پڑھتے ہیں۔ تو یعنی گویا ان کے کہنے کا مقصد یہ ہوا کہ کرونا وائرس کا تعلق عذاب کے ساتھ یا اس بے حیائی کے ساتھ یا ہمارے گناہوں کے ساتھ ہرگز نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں کی بارگاہ میں معصومانہ دردمندانہ التماس ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایسا نہیں کہا جا سکتا، یعنی یہ بالکل نہیں کہا جا سکتا کہ جناب یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے، ایسا نہیں کہا جا سکتا۔ آپ دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ جو تمہیں مصیبت پہنچتی ہے یہ تمہارے ہاتھوں ہی کا کمایا ہوا ہے، اور بہت کچھ ہم معاف فرما دیتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ بہت کچھ درگزر فرما دیتا ہے، معاف فرما دیتا ہے۔ تو اب اس سے پتہ چلا کہ جو مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، اس طرح کے معاملات ہیں، تو یہ ہمارے معاملات کی وجہ سے ہیں، جو ہمارے ہاتھ کماتے ہیں، مینس کے گناہ ہیں، ہمارے جرائم ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ یہ جو ملکوں اور کچھ ریاستوں کی مثال کچھ دیتے ہیں، چاہے وہ جو نا وہ صحافت کے مقدس شعبے سے تعلق رکھنے والے ہوں، یا جو نا وہ ماڈرن اسلام پیش کرنے والے ہوں، جن کا کام ہی کوئی نہ کوئی نئی بات کر کے شہرت حاصل کرنا ہے، تو یا وہ لوگ ہوں، ان کا یہ کہنا کہ جناب فلاں تو زیادہ بے حیا لوگ رہتے ہیں، وہ تو کلمہ بھی نہیں پڑھتے، ہم تو پھر بھی کلمہ پڑھتے ہیں۔ تو جناب آپ نے قرآن پاک پڑھا ہوگا، احادیث مبارکہ کا مطالعہ کیا ہوگا، قرآن پاک میں جگہ جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دسیوں جگہ پر اس کو ارشاد فرمایا کہ جو کفر و دلالت میں ہیں، گمراہی میں ہیں، کفر میں ہیں، ان کی رسی ہم ڈھیلی چھوڑتے ہیں کہ وہ ذرا اچھے طریقے سے گناہ کریں تو بعد میں ان کی گرفت مضبوط ہو۔ یعنی اگر کوئی بے حیا، اگر کوئی کفرستان میں پرورش پانے والا ترقی یافتہ ہے، یا وہ مرض میں نہیں، تو اس کا کیا مطلب نکلا کہ جو نا وہ حق پہ ہے، وہ سچ پہ ہے، اس کی بے حیائی قابل قبول ہے؟ ہرگز ایسا نہیں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ ان کو ڈھیل دی جاتی ہے تاکہ وہ اچھے طریقے سے جرائم کریں، گناہ کریں، اور اپنے کفر میں سرکش رہیں، طغیانی اپنے عروج پر ہو، اور بعد میں اس طغیانی کے پیش نظر اس کفر کی وجہ سے ان کو سزا بھی سخت سے سخت ملے۔ آپ قرآن پاک پڑھیں، مطالعہ کریں، تو آپ کو بہت ساری جگہوں پر یہ مل جائے گا۔ لہٰذا کچھ خدا خوفی ہونی چاہیے، اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ خود قرآن پاک نے ارشاد فرمایا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس سے 2 جنتیں عطا فرماتا ہے۔ تو اتنا بھی زیادہ پڑھے لکھے نہ ہوں کہ قرآن و حدیث کو سمجھنے کی توفیق نہ ہو اور کیا کیا کچھ کہہ دیں۔ اللہ ہم سب کو، آپ کو، سب کو، ہم سب کو اس وائرس سے محفوظ رکھے، ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے، بہن بھائیوں کی حفاظت فرمائے، اور اللہ کریم اس سے مصیبت سے جلد ہمیں چھٹکارا نصیب فرمائے۔